محترم جناب میاں عامر صاحب چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز، محترم جناب فیصل صاحب چیئرمین بورڈ آف گورنرز یونیورسٹی آف فیصل آباد، محترم یونیورسٹی آف سیالکوٹ، محترم جناب ڈاکٹر خلیق صاحب وائس چانسلر یونیورسٹی آف سیالکوٹ، معزز اساتذہ کرام اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ یونیورسٹی آف فیصل آباد سے میری خاص محبت ہے، اس لیے میاں حنیف صاحب کی یونیورسٹی کا نام یاد آ گیا، لیکن میں واقعی بہت زیادہ خوش ہوں آپ کی یونیورسٹی میں آ کے، اس کا کیمپس دیکھ کے اور اس کی فیکلٹی کو مل کے۔ میں ایک دفعہ پھر فیصل صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے لکھا ہے امیجن پاکستان 2030۔ یہ جو سامنے تحریر لکھی ہے، یہ مقصد ہمارے آنے کا واضح کر رہی ہے۔ ہم صرف اپنی یوتھ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان 79 ایئرز کا ہو چلا ہے اور 20 سال بعد یہ 100 سال کا ہوگا۔ اگر آج آپ نے اس کو امیجن نہ کیا تو شاید 100 سال میں آپ کو بڑی پریشانی اٹھانا پڑے۔ کہتے ہیں چیزیں 2 دفعہ کریٹ ہوتی ہیں، ایک دفعہ آپ کے مائنڈ میں اور ایک دفعہ فزیکلی۔ تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنے، بتانے کہ جب آپ اس پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو کیسا ہوگا پاکستان۔ شاید ہم 80 سال میں پاکستان کو وہاں نہیں لے کے جا سکے جہاں اسے جانا چاہیے تھا۔ اگر ہم آج گراف دیکھیں تو یونائٹڈ نیشنز کے جتنے انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ کو بالکل جو آخری باٹم پر 10-12 ملک ہیں اس کے ساتھ ملا رہے ہوں گے جہاں خانہ جنگی ہو رہی ہے۔ چاہے آپ ہیلتھ میں اپنے آپ کو دیکھیں، چاہے آپ ایجوکیشن میں اپنے آپ کو دیکھیں، چاہے آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں دیکھیں، اور سب سے بڑی بات جس پہ مجھے بڑی شدید پریشانی ہوئی، چاہے آپ ٹرانسپیرنسی میں اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہم مسلمان ملک ہیں، 95% کے قریب لوگ یہاں مسلمان ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے صادق اور امین تھے۔ تو یہ کس طرح کا مسلمانوں کا ملک ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ان کے فٹ سٹیپس تھے وہ فالو نہیں کر رہے۔ تو آج جو یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں آپ کے پاس تشریف لائے ہیں، اس کا بنیادی مقصد ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ انٹلیکچول ڈبیٹ میں ہم شریک ہوں۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم کس طرح ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کر کے اس ملک کے لیے ترقی کا سامان پیدا کر سکتے ہیں اور اس ملک کو ترقی یافتہ ممالک میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اکثر ہمارے ریسرچر ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ پچھلے 4-5 سال آپ کو پتہ ہے اکنامک کرائسس ہے ہمارے ملک میں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، اس پہ ہماری ذمہ داری بڑھ گئی تھی۔ تو جب ہم نے ریسرچرز کو ایک جگہ بٹھایا تو بڑی خوبصورت اس میں بڑی نئی چیزیں ہمیں پتہ چلیں۔ پتہ یہ چلا کہ اسکل سیٹ سے بھی بڑھ کے ایک چیز ہے جس کی کمی ہے ہمارے پاس۔ ریسرچ میں جب امپلائر سے انفارمیشن اکٹھی کی گئی تو اکثر امپلائرز نے کہا اسکل کا مسئلہ نہیں ہے، ہم اسکل سکھا دیں گے۔ آپ کے نوجوانوں میں کلیئرٹی آف پرپز نہیں ہے، آپ کے نوجوان اگلے دن انٹرویو پہ ٹائم پہ نہیں پہنچتے، آپ کے نوجوان راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، محنت نہیں کرنا چاہتے، اور موقع ملے تو کوئی جھوٹ ووٹ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ذرا ڈیپلی ڈگ ڈاؤن کیا اس ٹیم نے اور تھوڑی اور ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ مسئلہ اسٹوڈنٹس کا نہیں ہے، مسئلہ تو کچھ اور ہے، مسئلہ فیکلٹی کا ہے۔ شاید ہماری فیکلٹی نہیں انسپائر کر پا رہی، شاید ہماری فیکلٹی کو وہ کلیئرٹی آف پرپز نہیں ہے، شاید ہماری فیکلٹی کلاسوں میں اب ویل پریپیئرڈ ہو کے نہیں آتی، شاید ہماری فیکلٹی
وہ جو سکھانا ہے بچے کو وہ نہیں سکھا سکتی. ہم ڈاکٹر انجینئر اور پائلٹ تو بنا رہے ہیں لیکن اس اے آئی کے دور میں انسان نہیں بنا پا رہے. اس پر ایپسپ نے کریکٹر ماسٹری کے پروجیکٹ کا آغاز کیا اور یہ بیٹھ کے دیکھا کہ کس طرح ہم ان چیزوں پر قابو پا سکتے ہیں. تو بڑا ہی آسان طریقہ ملا. جب بھی آپ نے اپنا کریکٹر بلڈ کرنا ہوتا ہے تو رول ماڈل بنا لیں, کسی ایک کو رول ماڈل بنا دیں, اسے فالو کرنا شروع کر دیں, آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو رول ماڈل کی تلاش شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تک ہم پہنچے. ایسے لیڈر جنہوں نے بہت تھوڑے ریسورسز میں بہت بڑی چینج لے کر آ گئے تھے. اور ہم انٹلیکچوئل ڈبیٹ کر رہے ہیں, ہم کوئی مذہبی ڈبیٹ نہیں کر رہے تھے, ہم تو خالصتاً ریسرچ کر رہے تھے. تو اس ریسرچ میں قائد اعظم علامہ اقبال اور امریکن پریزیڈنٹ سے بہت آگے ہم جا کے پہنچے. اور جو سب سے بڑے لیڈر تھے, ہسٹورینز, جو ویسٹ کے ہسٹورین تھے, جو مسلمان نہیں تھے, وہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑی چینج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. مائیکل ہارٹ, 100 گریٹ لیڈرز میں, اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جتنے کم ریسورسز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چینج لے کے آئے وہ کوئی نہیں لے کے آ سکا. تو تھوڑی مجھے پریشانی ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہوا. ڈیٹیل پڑھی تو کمال ہو گیا. ذرا اور ڈیپلی ڈگ ڈاؤن کیا تو پتہ چلا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو کوئی معجزہ نہیں تھا ان کے پاس, کوئی فوج نہیں تھی, صرف ان کے پاس اللہ پہ بلیف کا ایک طاقت تھی, یہ یقین تھا. اس یقین کے ساتھ نکلے اور بشری تقاضوں کے مطابق انہوں نے محنت کی. وہ محنت جو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. اور ہمارا مذہب تو کہتا ہی یہ ہے کہ کامیابی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے پہ ہے. جس راستے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے اسی میں کامیابی ہے. اور جس سوسائٹی کو انہوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا وہ تو اس سے بہت بری سوسائٹی تھی, ایگوئسٹک سوسائٹی تھی, ہر طرح کی برائی تھی, جھوٹ تھی, بتوں کو پوجتے تھے, ذاتیات تھی, ایگوئسٹک تھے. ہماری سوسائٹی تو اس سے بہت اچھی ہے. تو اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی میں چینج لے کے آ سکتے ہیں اپنی محنت سے, اور کیا وہ کریکٹرسٹکس تھے جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چینج لے کے آئے. ہم نے تھوڑا اسے اسٹڈی کیا ایز اے لیڈرشپ ماڈل کے طور پر. ہزاروں ماڈل لیڈرشپ کے آ چکے ہیں, گریٹ مین تھیوری, ٹرانسفارمیشنل تھیوری, ٹرانزیکشنل تھیوری, لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل تھا لیڈرشپ کا وہ تو ان سب سے بہتر تھا اور وہ پروون تھا. وہ تب بھی ویلڈ تھا, وہ آج بھی ویلڈ ہے. وہ اکراس جیوگرافی تھا, وہ اکراس ریلیجن تھا, وہ اکراس ٹائم تھا. وہ پروفیٹک ماڈل تھا ان سائڈ آؤٹ اپروچ کا, کہ اگر آپ نے تبدیلی سوسائٹی میں لے کے آنی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کریں. اور جو ہی اب اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں آپ کو کسی کو کہنا نہیں پڑتا, دوست احباب انسپائر ہو کے چینج ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہی ایک فلرشنگ سوسائٹی کی بنیاد رکھی جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروفیٹک ماڈل تھا اس میں پرسنل چینج سے چیزیں سٹارٹ ہوتی تھیں. اور اگر آج ہم یہ چینج لے آئیں تو وہ برکت ہمارے اندر بھی آ سکتی ہے. جو کامیابیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بھی عطا کر سکتا ہے, لیکن ہمیں ان کا کردار اپنانا ہوگا. وہ کردار کیا تھا؟ سب سے بڑی طاقت جو ان کے پاس تھی وہ بلیف ان اللہ تھا. جب اللہ پہ یقین آ جاتا ہے تو آپ کو کسی کا خوف نہیں رہتا, تو آپ پرسسٹنٹ ہو جاتے ہیں اپنے ایم پہ, تو آپ کے پاس ایک بڑا پرپز آ جاتا ہے. تو آپ ہر فیصلہ اس روشنی میں کرتے ہیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. دوسرا, آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایماندار تھے, پھر نبی تھے. تیسرا, ذمہ داری. آپ دیکھیں کس ذمہ داری سے انہوں نے اپنا میسیج جو ہے وہ کونے کونے تک پہنچایا, عرب کے ایک ایک کونے تک پہنچایا. اور خطبہ حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ لوگوں تک یہ میسیج پہنچا جو ٹرینرز ہو کے تیار ہو کے آگے گئے. اور انہوں نے پوچھا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی, پیغام پہنچ گیا. 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے پوچھا اور پھر ذمہ داری دی وہاں جو لوگ بیٹھے تھے کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری. افسوس ہم وہ ذمہ داری نہیں پوری کر سکے. ہم نے دین اور دنیا کو علیحدہ کر دیا. ہمیں مولانا حضرات نے سمجھایا کہ دنیا میں ذلیل ہونا ہے, جو ملنا ہے آخرت میں ملنا ہے. یہ غلط ہے دوستو.
کیونکہ مجھے جو دعا سکھائی گئی ہے وہ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، اس دنیا کی بھلائی پہلے مانگنا سکھائی گئی. کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے راستے میں کامیابی نہ ہو؟ اگر آپ پرسنل برانڈ بنانا چاہتے ہیں سچائی کے بغیر کیسے بنے گا؟ اگر آپ پروفیشنل برانڈ بنانا چاہتے ہیں ذمہ داری کے بغیر کیسے بنے گا؟ ایمپتھی کے بغیر کیسے بنے گا؟ کمپیشن کے بغیر کیسے بنے گا؟ سیلف کنٹرول کے بغیر کیسے بنے گا؟ سیلف لیس سروس کے بغیر کیسے بنے گا؟ ہیوملٹی کے بغیر کیسے بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ جو ایپسپ کی ریسرچرز کی ٹیم تھی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ماڈل دریافت کیا جو انسائڈ آؤٹ اپروچ پہ تھا، جس پہ بندہ اپنے آپ کو بدل کے پھر اپنے عزیزوں کو چینج کرتا ہے اور پھر سوسائٹی کو چینج کرتا ہے. افسوس آج تک جو لیڈر آئے وہ لوگوں کو چینج کرنے کی کوشش کرتے رہے، اپنے آپ کو نہیں چینج کیا. تو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش آج اس امیجن پاکستان کے ریفرنس سے کرنے آئے ہیں کہ ہمیں انڈیویجول چینج ہونا ہوگا، ہمیں اپنے کردار کو چینج کرنا ہوگا، اور سب سے پہلے فیکلٹی اور ڈینز کو چینج ہونا پڑے گا، کیونکہ بچے کہنے پہ نہیں جاتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ جو خصوصیات بچے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ خود وہ اڈاپٹ کر لیں. تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آئیں بچوں آج ہم وعدہ کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے کیونکہ اسی میں دنیا کی بھلائی ہے، اسی میں آخرت کی بھلائی ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک اچھی سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی مدینہ میں. انہوں نے مکہ بھی فتح کیا تھا بغیر کسی قتل و غارت کے. انہوں نے اپنا پیغام بھی پورے عرب میں پہنچا لیا تھا. تو جو گول وہ چاہتے تھے انہوں نے اچیو کیے. یقین کریں آپ بھی پروفیشنلی جو گول چاہیں گے، اچھے کاروبار کا، اچھی جاب کا، اچھے اداروں کا، وہ سارے گولز اچیو کر پائیں گے، کیونکہ برانڈ تو پرومس کا نام ہوتا ہے. آپ جو بات کہیں وہ پوری کر کے تو دکھائیں. انٹیگریٹی کے علاوہ کوئی برانڈ نہیں بنتا. پہلی گزارش یہ کرنے آئے تھے. دوسری گزارش کرنے آئے تھے، اس ٹیم کے ساتھ میاں عامر صاحب کا انٹریکشن ہوا تھا. تو میاں صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی جس کے بعد ہم تو چین سے نہیں بیٹھے. میاں صاحب نے کہا کہ فرد جتنی مرضی کوشش کر لیں ہمیں اس نظام کو بھی بہتر کرنا ہوگا. میاں صاحب کا کہنا تھا کہ 47 سے لے کر اب تک بہت سے اچھے لیڈر آئے ہوں گے، لیکن شاید اس نظام نے انہیں اجازت نہیں دی کہ وہ کوئی اچھا کر سکے. ہر انسان کے اندر کچھ ہوتا ہے. میاں صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں نئے لیڈرز کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے جو کسی بیک ڈور سے نہ آئے ہوں، جو عوام میں سے آئے ہوں اور جو عوام کا دکھ رکھتے ہوں اور درد رکھتے ہوں. ایسے لوگ جو بیک ڈور سے آتے ہیں ان کو آپ کے ووٹوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دکھ اور درد کی بھی ضرورت نہیں. تو میاں صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ملک ہے، ہمیں اسے ایڈمنسٹریٹو طور پر پھر ری امیجن کرنا ہوگا. جس طرح انڈیا کے صوبے بنے ہیں، جس طرح چائنا میں صوبے ہیں، جس طرح امریکہ میں اسٹیٹس ہیں، ہمیں بھی دیکھنا ہوگا. تو میں میاں صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، کیونکہ اگر یہ تحریک زور پکڑ جاتی ہے. ہم آپ کے پاس یونیورسٹیز میں کیوں آئے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں. پاکستان کا آئیڈیا علی گڑھ میں ڈسکس ہوا تھا اور علی گڑھ کے طلباء نے یہ ذمہ اٹھایا تھا کہ ہم پاکستان بنا کے رہیں گے. تو ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے اس پاکستان کو بنایا ہے. آئیں آج وعدہ کریں کہ ہم اس پاکستان کو فلرشنگ، پروگریسو اور پراسپیرس پاکستان بنائیں گے. اسی لیے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تک آئے ہیں، اسی لیے سیالکوٹ تک آئے ہیں کہ یہاں کے وسائل یہاں خرچ ہوں، یہاں پر تعلیم کے مسئلے حل ہوں، صحت کے مسئلے حل ہوں، گورننس کے مسئلے حل ہوں، انصاف کے مسئلے حل ہوں. تو اس سلسلے میں میاں عامر صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. میں تو انہیں اپنے لیڈر اور محسن کے طور پر مانتا ہوں، کیونکہ وہ ساری چیزیں چھوڑ کر بے لاس، سیلف لیس، کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، سیلف لیسلی ہر جگہ جا رہے ہیں اور اپنے نوجوانوں سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو چینج آتی ہے ہمیشہ نوجوانوں سے آتی ہے. تو میں اب سب کے بہاف پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی صرف ٹیوشن سینٹر نہیں ہے کہ بچوں کو پڑھائیں، بلکہ وہ انٹلیکچوئل ڈیبیٹس کر رہی ہیں اور اس ملک کو پروگریسو اور پراسپیرس بنانے کی اسٹریٹجی شیئر کر رہی ہیں. میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ. فیصل صاحب چیئرمین بورڈ آف گورنرز یونیورسٹی آف سیالکوٹ، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. تھینک یو.